فرماتے ہیں صوفی کے لیے مجاہدہ عبادت کی طرح ہے، جتنا اس کا مجاہدہ اچھا ہوگا اتنے اس کے احوال اچھے ہوں گے۔ 80% جو ہے انہوں نے نہ کشف المحجوب کو چھوا نہ پڑھا، اور ایسے بدبخت بھی دیکھے ہیں جو کشف المحجوب کو کوئی چند چیزیں پڑھ لی، نیگیٹو اس میں اس کی انٹرپریٹیشن کر دی۔ کشف المحجوب کسی نے پڑھا ہی نہیں، میرا یقین ہے کہ اگر اس کو کوئی صحیح پڑھ لے اس کے اندر انقلاب آ جائے۔ جی ڈاکٹر صاحب، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غازی صاحب قبلہ بہت شکریہ، حضور دادا گنج بخش کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ غازی صاحب قبلہ، اسلام کی جو اخلاقیات ہے اس کو اگر آپ ایک عنوان دینا چاہیں تو وہ عنوان ہے تصوف۔ ٹھیک، اسلام کا نظام اخلاق ہے وہ فی الاصل تصوف ہی ہے۔ صوفیاء وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے اخلاقیات کی تعلیم نہیں دی، اخلاقیات کو عملاً ڈیمانسٹریٹ کر کے دکھایا۔ ٹھیک، جو بڑی ان میں ہستیاں ہیں جن کی تعلیم بہت منظم ہے اور جن کی تعلیم کو آپ بطور کے کرکلم کے ایک نصاب کے لے کے چل سکتے ہیں، ان میں داتا گنج بخش ہیں، جیسے حضور غوث الثقلین ہیں، شیخ عبد القادر جیلانی، جیسے ابن عربی ہیں۔ چند ایک شخصیات آپ کو ایسی نظر آئیں گی جو بہت سسٹمیٹک ہیں۔ داتا گنج بخش کی جو شخصیت ہے، غازی صاحب قبلہ، ابھی آپ نے بھی بڑے قیمتی ارشاد فرمائے، آپ کی شخصیت کے اندر اتنا توازن ہے، اتنا اعتدال ہے، علم ہو یا حلم ہو، ظاہر ہو یا باطن ہو، دنیا ہو یا آخرت ہو، سفر ہو یا حضر ہو، جہاں بھی آپ دیکھیں ایک درجہ کمال، ایک حسن نظم اور ایک جس کو کہتے ہیں نا پار ایکسیلنس، وہ نظر آتی ہے۔ جب بھی آپ نے علامہ کے اشعار پڑھے، میں اس میں سے ایک شعر پڑھنا چاہوں گا۔ علامہ کہتے ہیں، پیر دانہ آئے کہ درد ذاتش جمال، واہ بستائی پیمان محبت با جلال۔ واہ واہ یہ وہ پیر دانہ ہے جس کی شخصیت میں جمال اور جلال نے ایک دوسرے سے سلو کر لی ہے۔ واہ 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 واہ، اب تصور کریے، یعنی علامہ نے بھی کیسا سمجھا ہے کشف کمال المحجوب۔ کر دیا، کمال۔ اچھا، میں غازی صاحب یہاں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ کشف المحجوب جتنا علامہ کے مطالعے میں تھی، ہم دنگ رہ جاتے ہیں کہ حضرت علامہ نے کشف المحجوب سے اتنا کچھ اخذ کیا ہے۔ میں ایک مثال صرف دوں گا چلتے چلتے کہ حضور دادا گنج بخش نے اپنے شیخ کامل ابو الفضل الختلی کا ذکر کرتے فرمایا ہے کہ میں دمشق میں تھا تو وہاں پہ میرے پیر کامل کا آخری وقت تھا، تو ان کا سر انور میری گود میں تھا، تو میں اپنے کسی پیر بھائی کی بدسلوکی کی وجہ سے بڑا کبیدہ خاطر بیٹھا تھا، بڑا پریشان تھا۔ تو انہوں نے آنکھیں کھولی، مجھے دیکھا، فرمایا، علی میں تجھے ایک بات بتانے لگا ہوں، اسے پلے باندھ لو، زندگی بھر رنج و غم سے بچ جاؤ گے۔ زندگی میں اچھے حالات آئیں یا برے آئیں، ہاں، اللہ کے امر سے آتے ہیں، اس پہ چین بجبی نہیں ہونا۔ واہ، فرماتے ہیں اس کے بعد میرے پیر کامل نے کوئی بات نہیں کی اور وہ رخصت ہو رخصت ہو۔ علامہ کا میں ایک شعر پڑھتا ہوں، زبور اعظم کا۔ پیر ما گفت کہ جہاں بر روش محکم نیست، از خوش و ناخوش او قطع نظر باید کرد۔ واہ میرے پیر نے مجھے بتایا ہے، داتا صاحب کی بات، واہ میرے پیر نے مجھے بتایا ہے، یہ دنیا ایک حال پہ نہیں رہتی، یا اچھے حالات ہوں یا برے، آنکھ بچا کے آگے چلے جاؤ۔ واہ واہ بالکل وہی بات کوٹ کی ہوئی ہے۔ واہ واہ، حضور داتا صاحب کی جو شخصیت ہے، آپ نے کشف المحجوب میں ایک بات لکھی ہے، جب ہم کوئی عبارت لکھتے ہیں، معنی اس عبارت کا ہم تک تب پہنچے گا جب وہ عبارت شستہ ہوگی، واہ، اس عبارت کی تراکیب درست ہوں گی، اس کی گرامر اچھی ہوگی، اس کے الفاظ اچھے ہوں گے۔ فرماتے ہیں صوفی کے لیے مجاہدہ عبارت کی طرح ہے، جتنا اس کا مجاہدہ اچھا ہوگا اتنے اس کے احوال اچھے ہوں گے، اور مجاہدے سے مشاہدے میں چلا جائے گا، تب مشاہدے بھی جائے گا۔ اس کا مشاہدہ کامل اور قابل فہم تب ہوگا جب اس کا مجاہدہ کمال کا ہوگا۔ جس طرح عبارت با کمال ہو تو معنی کا مشاہدہ ملتا ہے، اور یہ شان ان کی کتاب میں ہے غازی صاحب۔ 39 چیپٹرز ہیں، اگر آپ دیکھیں پہلا چیپٹر علم کا ہے، دوسرے سے لے کے چھٹے چیپٹر تک یہ بتایا تصوف کیا ہوتا ہے، تصوف کیا ہے، فقر کیا ہے، صفا کیا ہے، ملامت۔ اس کے بعد 5 ابواب جو ہیں وہ صوفیاء کے احوال شخصیات میں ہیں۔ پہلے اہل بیت کا ذکر ہے، صحابہ کرام کا ذکر ہے، صوفیاء کا، پھر ایک چیپٹر صوفیاء کے مکاتب فکر پہ ہے۔ اس کے بعد 25ویں سے لے کے آخر 25 چیپٹر 39 تک صرف اخلاقیات کے بارے میں، جو کشف ہے، صرف اخلاقیات۔ کشف کا مطلب یہ ہے کشف المحجوب، چھپے ہوئے اسرار سے پردہ ہٹانا۔ ہاں، وہ کشف 1، کشف 2، کشف 3۔ یہ جو 5 ہمارے ہیں، یہ جو ہمارے کشف چل رہے ہوتے ہیں کہ ٹی وی پہ بیٹھ کے اور وہ سامنے رکھا ہوتا ہے لیپ ٹاپ، اور اس پہ کیا کہتے ہیں جی اس کو، وہ عورتیں جو کہ نہیں عورتیں کہتی ہیں نا ہمارا کر دیں، ہمارا کیا استخارہ، ہاں استخارہ اور کشف یہ ہو رہا ہوتا ہے۔ خواجہ عبدالرحمن چھولوی علیہ رحمہ سے آپ غازی صاحب کے آپ کو عرض کروں کہ حضور خواجہ عبدالرحمن چھولوی علیہ رحمہ کے خلیفہ آپ کے پاس گئے، کشف اسی طرح کشف کے بارے میں پوچھا، آپ نے ایک جملہ فرمایا کفش بر کشف۔ واہ واہ کفش کہتے ہیں جوتی کو، ایسے کشف کے سر پہ جوتی مارو۔ واہ واہ
اللہ کی اطاعت کی طرف کس کام میں ہو. بھائی صاحب یہ ایسا کشف ہے, اللہ اس سے بچائے. اور لوگ بیچارے سادہ ہوتے ہیں, وہ فون کر کے کہہ ابھی رہے آپ ہوتے ہیں جو مجھے ذکر فرما رہے استخارہ کر تھے دے میرا. کہ ایسے صوفیوں کو جس طرح مذمت کیا, مجھے علامہ کے شعر بار بار ذہن میں آ رہا تھا, فتنہ ملت بیضا ہے امامت اس کی, اوئے ہوئے جو مسلمان کو سلاطین کا پرستار کرے, اوئے ہوئے. جو خود بھی بادشاہوں کے درباروں میں جائے, جھوٹے سچے خواب اور کشف سنا کے اور لوگوں کو بھی لے کے جائے, وہ تباہی ہے اپنی ذات کے لیے بھی اور قوم کے لیے بھی. تو غازی صاحب گزارش میں عرض کر رہا تھا کہ کشف المحجوب جو ہے وہ اتنی منظم کتاب ہے کہ پورا ڈسپلن دیتی ہے آپ کو. مجھے تو ایسے لگتا ہے پاکستان میں اللہ ماشاء اللہ 80% ہمارے واعظین, بڑے علماء کی بات کر رہا ہوں, چھوٹے موٹے تو چھوڑ دیں بیچارے غریب, وہ تو روٹی کے چکر میں ہوتے. 80% جو ہے انہوں نے نہ کشف المحجوب کو چھوا نہ پڑھا, اور ایسے بدبخت بھی دیکھے ہیں جو کشف المحجوب کو کوئی چند چیزیں پڑھ لی, نیگیٹو اس میں اس کی انٹرپریٹیشن کر دی. کشف المحجوب کسی نے پڑھا ہی نہیں. میرا یقین ہے کہ اگر اس کو کوئی صحیح پڑھ لے اچھی طرح سے, صوفیاء کی جو کتابیں اس کے اندر انقلاب آ جائے. غازی صاحب جو صوفیاء کی کتابیں یہ زندہ کتابیں ہیں. جب آپ ان کتابوں کو پڑھتے ہیں یہ آپ کے اندر ایک تبدیلی لے کے آتی ہیں. اب کشف المحجوب پورا ڈسپلن دیتی ہے. اور اگر آپ اس کا نظام تربیت دیکھیں, شروع ہی کس بات سے ہوتی ہے غازی صاحب؟ ادب سے. اور سب سے پہلے کس کا ادب؟ ذات رسالت مآب کا ادب. اب دیکھیں آپ نے ایک بڑے صوفی کامل ہیں حضرت ابو العباس قاسم بن مہدی سیاری, ان کا واقعہ لکھا ہے. فرماتے ہیں کہ بہت مالدار خاندان سے تھے. جب ان کے والد کا انتقال ہوا انہیں بہت ورثہ ملا, بہت وراثت میں ملا. انہیں پتہ چلا کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 موئے مبارک ہیں, وہ لینے کے لیے انہیں ساری جائیداد اپنے بھائی کے ساتھ جو. وہ پھر کیا ہوا, اس کی برکت سے انہیں وہ مقامات ملے کہ اپنے زمانے کے مقتدا ہوئے اور وہ اسرار ان کو عطا ہوئے. ابو باجد بستامی کا واقعہ لکھتے ہیں. یہ میں بعد میں آتا ہوں, آپ